بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، یورپ سے میں تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم بھی بنائے گئے ہیں اور صرف فرانس میں تقریباً پیکس فارم کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتے ہیں، لیکن یورپی اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا درد سر تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ تقریباً 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکے۔ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کیا گیا اور یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹس کی تفصیل میں پیک فیٹ واضح طور پر مصنوعات کی لیبل پر درج کیا جاتا تھا، چونکہ ان کی مصنوعات کا بہت بڑا خریدار مسلمان ممالک ہے اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ 1857 میں چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ وہاں پہنچنے میں مہینوں لگے اور سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود بندوقوں کا گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد گولیوں کو محفوظ کرنے کے لیے سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پیک فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک کے حکام نے پوچھا کہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے اور اگر ہے تو کون سی ہے، ان کو بتایا گیا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی قانون کے مطابق حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کے قومی کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی آمدنی کا بڑا حصہ مسلم ممالک کو اپنا سامان بیچنے سے حاصل ہوتا تھا۔ آخرکار انہوں نے کوڈز زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈز کا آغاز کیا۔ یوں آج کل یہ ای انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر قومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹس، بسکٹ، کارن فلاکس، ٹافیا، کینڈیڈ فوڈز، ملٹی وٹامنس اور بہت سی دوائیاں شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں اور سور کی گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کے کانٹینٹ کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کرے اور ایک کوڈز کی اس فہرست کے ساتھ میں لائیے۔ اگر اس فہرست میں دیے گئے اجزاء میں سے کوئی بھی پایا جاتا ہو تو پھر ایسے یقینی طور پر بچیے، کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں شامل ہے۔ یہ ایک کانٹینٹ ٹیبل ہے، E100، E110، E120، E140، یہاں سے لے کر آپ جتنی بھی یہ کوڈز ہیں آپ اپنے ساتھ اس کو نوٹ کیجیے گا، اور جہاں پہ بھی آپ خریداری کرتے ہیں تو مہربانی کرے ان کوڈز کے ساتھ اپنی سامان کی یا اپنی پیکنگ کی لازمی مشاہدہ کروائیے گا کہ یہاں پہ جو لکھا ہے، جو کوڈ یہاں پہ درج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے استعمال ہونے والی چیز میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے۔ شکریہ۔